لاڈلی کی آنے والی ہم سٹوری کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر نازو کی حقیقت کب تک عمر سے چھپ سکتی تھی؟ کیونکہ ارسل اگر اتنا غصہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ عمر وہ ساری ویڈیوز دیکھ چکا ہے۔ یہاں پر عمر کو تو غصہ آتا ہی ہے۔ عمر اب کہتے ہیں کہ نازو کیسے اتنا گھٹیا سوچ سکتی ہے، میں نے اس سے کتنی محبت کی، ارسل سے میں کتنا لڑتا رہا، لیکن نازو نے مجھے ان سب کا یہ صلہ دیا ہے۔ اب وہ غصے میں تو بہت ہوتا ہے، لیکن اب جیسے ہی گھر آتا ہے تو پہلے ہی روحان موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نازو، میں نے سوچا یہ رشتہ تم نے چوری چھپے شروع کیا تھا، لیکن میں سب کے سامنے جا کر اس رشتے کو ختم کر کے آتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر اسے کافی حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہا ہے، اس کی اتنی ہمت۔ یہ بات سننے کے بعد عمر خاموش رہتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتا۔ تو کافی زیادہ نازو کو غصہ آتا ہے کہ آج تک عمر بھائی نے میرے ساتھ اس طرح نہیں کیا، تو آج مجھے اتنا ہلکا کرنے کی روحان کے سامنے کیا ہی ضرورت تھی۔ یہاں پر اب جیسے ہی نازو کی ڈیورس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس پر سگنیچرز کر لیتی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ اب خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ صباحت اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اتنا سیڈ ہونے کا کیا فائدہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی، اگر آپ مجھے 2 لفظ تسلی کے نہیں دے سکتی تو ایٹ لیسٹ اس طرح کے الفاظ تو مت بولیں۔ یہ بات سن کر صباحت کہتی ہے کہ اچھا سچ میں کیا تم اس ڈیورس کے بعد اتنی تکلیف ہوئی ہے یا پھر یہ بھی ڈرامہ ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ آخر کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ یہاں پر اب کہتی ہے کہ میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہتی، جو کچھ بھی ہوا ان سب کے بارے میں تم چھوڑ۔ جبکہ دوسری طرف اب مریم کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اب پرویز کافی پریشان بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے مریم کی طبیعت کو؟ یہاں پر آسیہ کہتی ہے کہ پرویز بھائی، مجھے لگتا ہے کہ مریم کو ہاسپٹل لے کر ہمیں جانا پڑے گا۔ تو یہ بات سن کر پرویز کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، آخر انتظار کس بات کا ہے، میں ڈرائیور سے بولتا ہوں تو وہ گاڑی نکال دیتا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی مریم کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، تو یہاں پر تو ایک بہت بڑی گڈ نیوز ملتی ہے کہ مریم ایک بہت ہی پیارے بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ یہ بات مریم کے لیے بہت خوشی کی بھی ہوتی ہے، لیکن شاید اس کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ بھی، کیونکہ آج عمر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر عمر یہاں پر ہوتے تو آپ کو بھی احساس ہوتا کہ آخر دولت کسے کہتے ہیں۔ اصل دولت وہ نہیں جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، اصل دولت تو انسان کی اولاد ہوتی ہے، لیکن آپ کا سب کچھ اپنا ہونے کے باوجود بھی آپ ان سب سے محروم ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی بہن کے علاوہ کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر عمر اب جیسے ہی دوسری طرف سوچتا ہے کہ آخر میں ناراض تو مریم سے ہوں، تو اپنے بیٹے سے جا کر مل کر آتا ہوں۔